صفات ثبوتیہ وہ صفات تھیں کہ جو صرف اور صرف خدا کی ذات میں پائی جاتی ہیں۔ صفات سلبیہ وہ صفات ہیں کہ جو خدا کی ذات میں نہیں پائی جاتی۔ وہ بھی جو مشہور ہیں وہ 8 ہیں، جس طرح صفات ثبوتیہ 8 ہیں، صفات سلبیہ بھی 8 ہیں، جن میں سب سے پہلی ہے شرکت۔ شرکت کی کیا معنی ہے؟ یعنی خدا کی خدائی میں کوئی اور اس کی ذات کا شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، واحد ہے، نہ وہ کسی سے ہے، جیسا کہ قرآن مجید قرآن حمید نے فرما دیا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ جو اللہ ہے وہ ایک ہے، اس کی خدائی میں کوئی اس کا شریک، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوا۔ تو شرکت جو ہے خدا کی خدائی میں، اس کی ذات جو ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ ترکیب، ایک لفظ آپ نے سائنس میں پڑھا ہوگا مرکب۔ مرکب کسے کہتے ہیں؟ مرکب اس کو کہا جاتا ہے جو چند چیزوں سے مل کے بنے، اس کو مرکب کہا جاتا ہے۔ ترکیب مرکب سے نکلا ہے، مرکب و ترکیب، یعنی کہ خدا مرکب نہیں ہے، یہ چند چیزوں سے مل کر نہیں بنا ہے، اس کا وجود جو ہے چند چیزوں سے مل کر نہیں بنا۔ جیسے انسان ہے، انسان مرکب ہے، کن کن چیزوں کا؟ آگ کا، پانی کا، مٹی اور ہوا، یہ سارے عناصر ملتے ہیں تو انسان جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو خدا میں کی جو ہے صفات سلبیہ میں سے دوسری ترکیب ہے کہ خدا جو ہے وہ ہماری طرح نہیں ہے، وہ مرکب نہیں ہے، چند چیزوں سے مل کر نہیں بنا۔ تیسرا ہے صفات سلبیہ میں سے تیسری جو صفت ہے وہ ہے مکان، یعنی کہ خدا کوئی ایک جگہ اور ایک مخصوص مکان میں نہیں رہتا، کہ جیسے ہمارا ایک مخصوص مکان ہے، ابھی ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، پھر امام برگاہ میں ہوں گے، پھر اپنے گھر ہوں گے، بلکہ وہ ہر وقت ہے اور ہر جگہ اور ہر مکان میں ہر وقت موجود ہے۔ یہ تیسری صفت ہوگی۔ چوتھی ہوگی حلول۔ حلول کا معنی ہوتا ہے حل ہو جانا۔ ڈسپرین کی یا پیناڈول کی گولی اگر اکثر آپ نے دیکھی ہوگی، پانی کے گلاس میں ڈالی جائے تو وہ حل ہو جاتی ہے، اس میں تھوڑی دیر کے بعد اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، پانی اور وہ گولی ایک ہو جاتے ہیں۔ حلول کا یہ مطلب ہے یعنی کہ خدا کسی چیز میں سماتا نہیں ہے، کسی چیز میں حل نہیں ہوتا ہے، نہ روح کی صورت میں کہ خدا میں کوئی روح ہے اور وہ اس روح کے ساتھ جو ہے وہ حل ہو جائے گا، اور نہ ہی کسی دوسرے طریقے سے۔ نمبر 5 پہ ہے جی محل حوادث، یعنی خدا کی ذات پر مختلف حالتیں عائد نہیں ہوتی۔ کبھی جس طرح ہم انسان ہیں، کبھی ہم پہلے بچے تھے، پھر لڑکپن، پھر جوانی، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، پھر بڑھاپا آ گیا، پھر ہم مر گئے، اس کو بولا جاتا ہے محل حوادث۔ اس کے اوپر مختلف جو کیفیتیں ہیں جو انسان کے اوپر طاری ہوتی ہیں، وہ اللہ کی ذات پہ نہیں ہوتی، کہ اللہ جوان ہے یا ضعیف ہے یا لڑکپن میں ہے یا جوانی میں ہے۔ تو یہ وہ صفت ہے جو خدا میں نہیں پائی جاتی۔ مرئی، یعنی خدا نظر نہیں آ سکتا، جو نظر آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، جیسے خود فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ اس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، اور وہ لوگوں کی نظروں کو خوب دیکھتا ہے۔ خدا ہر چیز کو اچھے طریقے سے دیکھتا ہے، لیکن ہماری جو نظریں ہیں وہ خدا کو دیکھ نہیں سکتی، وہ بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ یہ سورہ انعام کی جو آیت تھی، یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا اللہ تعالیٰ سے کہ اے میرے اللہ لن ترانی، کہ میرے مولا مجھے اپنا دیدار کروائیے، تو اس کے جواب میں کہا تھا کہ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے دنیا اور آخرت میں ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ خدا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ محتاج، یعنی خدا اپنی ذات اور صفات اور قدرت کاملہ میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ ہم محتاج ہیں، اگر ہم 2 دن کھانا یا 3 دن نہ کھائیں، پانی نہ پئیں تو یقیناً ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے، محتاج ہے نا۔ اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ ڈاکٹر کے محتاج ہیں،
اگر آپ نے کوئی مکان بنانا ہے تو آپ ایک مستری کی اور مزدور کے محتاج ہیں. آپ نے لکڑی کا کوئی کام کروانا ہے تو آپ ایک لوہار کے محتاج ہیں. وہ ہوگا تو کوئی کام کرے گا. تو اللہ کی ذات جو ہے وہ اپنی صفات میں کسی کی محتاج نہیں. آگے جو مختصراً ہے وہ یہ ہے کہ وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اگر اس کا کوئی شریک ہوتا تو نظام عالم میں فساد نہیں ہوتا اور کائنات میں گڑبڑ مچ جاتی. اس کو مقصد یہ ہے ان کا بیان کرنے کا کہ خدا کی ذات میں اگر کوئی شریک ہوتا ہے، اگر ایک باپ ہے اس کے 5 بچے ہوں تو جیسے جیسے وہ جوان ہوتے ہیں ان کی شادیاں ہوتی ہیں آہستہ آہستہ اختلافات بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے عام لوگوں میں. آپ دیکھیں اگر 50 یا 60 لوگ بیٹھے ہیں تو ان کے سب کے نظریات ایک جیسے نہیں ہیں. ہر بندے کی ایک الگ سوچ ہے، ایک الگ فکر ہے. ہر بندہ اپنی سوچ کے مطابق یہ سمجھتا ہے کہ میں درست ہوں. تو خدا کی ذات جو ہے اس کا اگر آپ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے تو پھر یہ کائنات عالم کا جو نظام ہے یہ نہیں چل سکتا. اگر خدا نعوذ باللہ 2 ہوں یا 3 ہوں تو پھر ایک خدا کہے گا کہ سورج نکلنے کا ٹائم جو ہے وہ مطلب اگر 6 بجے ہے تو وہ کہے کہ نہیں 7 بجے نکلے گا، 8 بجے نکلے. ایک دن سورج 6 بجے نکلے، دوسرے دن 8 بجے نکلے، تیسرے دن 10 بجے نکلے. تو عوام لوگ تو پریشان ہوں گے نا کہ یہ کیسا وعدہ اولا شریک ہے. ایک دن نظام کائنات اور طرح سے چل رہا ہے اور دوسرے دن اور طرح سے چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے. اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو یہ جو اپنے ٹائم پہ سورج نکلتا ہے، اپنے ٹائم پہ اس کا غروب ہونا، بارشوں کا برسنا، ایک سلسلہ ایک نظام ہے. دریاؤں میں جو روانی ہے، ہوا میں جو ایک سلسلہ ہے، یہ سارا کچھ چل رہا ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدائے لم یزل ایک ہے جو ان ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے. اس کے قبضہ قدرت میں یہ ساری چیزیں ہیں. شرکت جو ہے نا ویسے بھی یہ ایک عیب ہے، ٹھیک ہے. اور خدا جو ہے وہ ہر عیب سے پاک. تمام پیغمبر ایک ہی خدا کی جانب سے 1,24,000 جو مشہور ہے کہ انبیاء اس دنیا میں آئے، جن میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہے اور سب سے آخری حضرت احمد مرسل خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ. صلوات پڑھ رہے ہیں محمد و آل محمد. کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے آ کے ایک ہی خدا کے متعلق بتایا ہے. اگر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ من ذالک خدا 2 ہوتے تو کوئی اور خدا ہوتا تو وہ بھی اپنے نمائندے دنیا میں بھیجتا. جیسے اس خدا نے اپنے 1,24,000 انبیاء کو روئے زمین پہ ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو وہ بھی اپنے نمائندے دنیا میں بھیجتا، کوئی اور بھی انبیاء آتے، معصومین آتے. لیکن یہ سلسلہ یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جتنے انبیاء آئے ہیں 1,24,000 انہوں نے سب نے آ کے یہی بتایا ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعائے خالق کائنات ہماری ماہ سیام کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آپ سب کا چل کے آیا مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.